میں واقعہ ایک سناتا ہوں. کسی گاؤں کے اندر ایک بوڑھی ماں رہا کرتی تھی. اس واقعے کو دھیان سے سنیے گا. گاؤں کے اندر ایک بوڑھی ماں رہتی ہیں اور وہ بوڑھی ماں کسی دوسرے گاؤں اپنے رشتہ دار کے یہاں چلی جاتی ہیں مہمانی کھانے کے لیے. جب وہ اپنے رشتہ دار کے یہاں جاتی ہیں، اتفاق سے ان کے رشتہ دار کے یہاں ایک پروگرام منعقد ہوتا ہے، ایک جلسہ ہوتا ہے. بہت دور دراز سے علماء کرام اس جلسے میں تشریف لاتے ہیں. بہت دور دور سے عوام بھی وہاں پر اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے، علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. خواتین کا بھی بہترین نظم کیا جاتا ہے. وہ بوڑھی ماں بھی رات میں گاؤں کے خواتین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پروگرام سننے کے لیے جلسہ گاہ پر پہنچ جاتے ہیں. جلسہ گاہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور غور سے علماء کرام کی بیان کو سنتے ہیں. ان میں سے ایک عالم دین نے اذان کے متعلق باتیں بیان کی اور اس میں جو ہے جب اذان کے متعلق باتیں سنی تو اس بوڑھی ماں کو باتیں کافی پسند آئی. وہ باتیں ان کے دل کے اندر اتر گئیں. وہ ٹھان لی کہ اب مجھے جب گھر کو جائیں گے تو اب ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنا ہے. صبح ہو جاتی ہے، پروگرام ختم ہو جاتا ہے. ہر ایک انسان اپنے اپنے گاؤں کو چلے جاتے ہیں. وہ بوڑھی ماں بھی اپنے میزبان سے اجازت لے کر کے اپنے گاؤں کو چلی جاتی ہیں. جب وہ اپنے گاؤں کو پہنچتی ہیں اور گاؤں میں جب پہنچتی ہیں اور گاؤں میں جب اپنے گھر میں رکتی ہیں، جب بھی ان کے کان میں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے، جب اس بوڑھی ماں کی کان میں اذان کی آواز گونجتی ہے تو وہ بوڑھی ماں تمام گھر کے فیملی کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں. بیٹی کو بیٹھاتی ہیں. اگر بہو کام کرتی ہے تو کام بند کر کے بیٹھنے کے لیے کہتی ہیں اور تمام عورتوں کو سر ڈھانکنے کا حکم دیتی ہیں. اور غور سے اس بات کی وہ بوڑھی ماں تاکید کرتی ہے کہ غور سے سنو یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے، غور سے سنو یہ مؤذن کیا پکار رہا ہے. یہ وہ بوڑھی ماں یہ عمل کرتی رہتی ہے. پانچوں وقت کی اذان کی آواز جب ان کے کان میں جاتی ہے، گھر کے تمام افراد کو لے کر کے، تمام عورتوں کو لے کر کے، اس وقت گھر میں جو مرد ہوتے ہیں اس کو لے کر کے غور سے مؤذن کی آواز کو سنتی ہیں. دہراتی نہیں ہیں، صرف غور سے سنتی ہیں. اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، کئی سال گزر جاتا ہے. گزر جانے کے بعد اسی عمل کرتے کرتے وہ بوڑھی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ بوڑھی ماں اس دنیا سے چل بستی ہے، اس دنیا کو الوداع کہہ دیتی ہے، چلی جاتی ہے، مر جاتی ہے. گاؤں کے لوگ اس کے تجہیز و تکفین کرتے ہیں، اسے قبر کے گڑھے تک پہنچا دیتے ہیں. اس کی تکفین ہو جاتی ہے، قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے. اس گاؤں کے اندر کوئی ایک اچھا شخص، بزرگ شخص رہتا تھا. انہوں نے خواب کے اندر اس بوڑھی ماں کو دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھی ماں جنت کے اندر ٹہل رہی ہے. وہ بوڑھی ماں خوش و خرم جنت میں گھوم رہی ہے. تن کے اندر خوبصورت لباس ہے، سبز کلر کا لباس ہے، کافی حسین و جمیل لباس ہے، کافی خوبصورت بنی ہوئی ہے. بن سمر کر کے باغ جنت میں پھر رہی ہے، ٹہل رہی ہے. وہ بزرگ کہنے لگتا ہے کہ ماں بتا تو صحیح، رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
رب نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا اعجاز کس عمل کی برکت سے کیا؟ تمہیں اتنا بڑا اعجاز ہوا، تمہیں اتنی بڑی جنت ملی، تمہارے جسم کے اندر جو یونیفارم ہے، تمہارے جسم کے اندر جو کپڑا ہے وہ بھی کافی چمکدار ہے، خوشبودار ہے۔ ماں بتا تو صحیح، دنیا کے اندر تو نے کون سی ایسی عبادت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا اعجاز کیا ہے، اکرام کیا ہے، رب تمہارے اوپر اتنی نوازشیں کی ہے؟ وہ بوڑھی ماں کہنے لگتی ہے کہ بیٹا میں نے دنیا میں کوئی کام نہیں کی، مجھے تو نماز پڑھنا نہیں آتا، میں نماز نہیں پڑھی، میرے ماں باپ نے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، میں نے قرآن کبھی نہیں دیکھی، قرآن کو نہیں پڑھا۔ ہاں بیٹا، دنیا میں جتنے بھی شریعت کا حکم تھا، جتنا مجھے معلوم تھا میں عمل کرتی تھی، لیکن میں نماز نہیں پڑھتی تھی۔ ہاں بیٹا، ایک خاص کام میرے اندر تھا، میں ایک خاص عمل کیا کرتی تھی۔ اور اس بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میرے رشتہ دار کے یہاں میں مہمان بن کر گیا تھا، ان کے گاؤں کے اندر ایک پروگرام تھا، ایک جلسہ تھا، اس جلسے کے اندر جب میں گئی وہاں مولانا فرما رہے تھے کہ جو بھی انسان اذان کو غور سے سنے گا، جو بھی خواتین اذان کو غور سے سنے گا، اذان کے وقت اپنے سر کو ڈھکے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں اسے داخل کر دے گا۔ بیٹا میں اس بات کو مولانا کی سنا، میں اپنے گھر میں آیا تو میں عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور بیٹا اسی پر بس نہیں، جب بھی پانچوں وقت جب بھی اذان ہوتی تو میں اپنے بچیوں کو لے کر بیٹھ جاتی، اپنے بہوؤں کو لے کر بیٹھ جاتی، اپنے معصوم بچوں کو لے کر بیٹھ جاتی، ایک جگہ جمع ہو جاتی، سب کو سر ڈھانکنے کا حکم دیتی اور سب سے کہتی کہ غور سے سنو، غور سے سنو کہ یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے، یہ ندا کن کا آ رہا ہے، یہ آواز لگانے والا کون ہے، آواز کن کا آ رہا ہے۔ جب ہم لوگ دیکھتے تو مؤذن کی آواز آتی، اللہ اکبر کی صدا فضا میں گونج رہی ہوتی، میں غور سے اذان کو سنتی اور جب اذان مکمل ہو جاتی پھر سب کو اپنے اپنے کام پر لگ جانے کا حکم دیتی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا جو اعجاز کیا ہے، میرا جو اکرام کیا ہے، اللہ نے مجھے جو جنت عطا کی ہے، ہو نہ ہو میری اسی عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت عطا کی ہے، ہو نہ ہو اس اذان کی عزت کرنے کی وجہ سے، اذان کو غور سے سننے کی وجہ سے، اذان کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے جنت عطا کی ہو۔ یہ عمل ہی میرے پاس تھا، باقی کوئی عمل نہیں تھا۔ میرے بھائیو، سوچنے کا مقام ہے، صرف اذان کو سننے میں اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے، دہرائے بھی نہ، صرف غور سے سنے تو اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، ہمارے گھروں کی عورتوں کا کیا حال ہے، ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہے، ادھر مؤذن کی صدائیں گونجتی ہے، ادھر جو ہے دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، خاص طور سے عورتیں دنیا کی غیبت کرنے میں زیادہ ملوث ہیں۔